پاور کی بات بتاؤں میں تمہیں، بزرگوں کی پاور کی؟ ہو سکتا ہے کچھ بھائیوں کو یہ ذہن میں رہتا ہو کہ یار یہ ایسے ایسے بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا تو یہ ہو گیا۔ بھائی یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے جھوٹی کرامتیں گڑھی ہوں، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، مگر نفس کرامت کا ثبوت قرآن شریف سے ہے۔ اگر کوئی جھوٹی کرامت بیان کرے تو یہ اس کا قصور ہے۔ کرامت کا ثبوت اور سچی کرامتوں کے حوالے سے بہت مستند حوالہ جات موجود ہیں۔ آؤ میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں۔ سورہ نمل 19واں پارہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی پاور دی تھی کہ ہواؤں کو بھی ان کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ جنات بھی چاروں طرف رہتے تھے، آرڈر کر دیتے، اور اتنا ہی نہیں، ان کے ساتھ پرندے بھی رہتے تھے۔ ایک ہدہد بھی رہتا تھا، وہ گزرے تو چونٹی کا بھی واقعہ آیا ہے، قرآن شریف میں ہے یہ۔ ہاں قرآن شریف میں فاصلہ بیان نہیں کیا گیا، کتنا فاصلہ تھا وہ تفسیر میں آیا ہے۔ وہ جب لشکر لے کر کے جا رہے تھے تو چونٹیوں نے اپنے وادی کی باقی چونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم، کہ تم اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنی پناہ میں داخل ہو جاؤ، چونکہ لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہی میں وہ لشکر تمہیں کچل کے چلا جائے۔ اب یہ بات چونٹی کو کیسے پتہ چل گئی؟ بھئی سیٹلائٹ سسٹم تھا، میپ دیکھ لیا تھا اس نے۔ اچھا یہ قرآن شریف میں ہے یہ، اب یہ کتنے فاصلے پر بات چیت ہو رہی ہے؟ تو تفسیر کے اندر ہے، تفسیر جلالین جو سب جگہ پڑھائی جاتی ہے، اس میں ہے کہ 3 میل کا فاصلہ تھا۔ کتنا فاصلہ تھا؟ آواز آئے؟ اور بھی روایات ہیں۔ چلو میں تو یہ کہتا ہوں کہ 3 میل مت مانو، تم 1 میل ہی مان لو۔ تو 1 میل سے وداؤٹ موبائل تم یہ نہیں بتا سکتے کہ سالارپور سے کون آ رہا ہے جب تک کہ تمہیں کوئی مخبری نہ کر دے۔ ارے بولو، یہاں نہ موبائل ہے نہ سیٹلائٹ ہے، اللہ کے بندو یہاں کوئی سمپرک کا سسٹم ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو ادھر سلیمان مسکرا رہے ہیں، ادھر چونٹی کہہ رہی ہے کہ بلوں میں چلے جاؤ۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن کہتا ہے کہ وہ جب یہ کہہ رہی تھی تو سلیمان مسکرا رہے تھے، اور سلیمان مسکرا رہے ہیں۔ میں تمہیں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، یہ تو نبی ہیں بھئی، ان کے تو معجزات ہیں ہی، میں آپ تمہیں آگے بتانا چاہ رہا ہوں، یہ آگے آیتیں چلتی رہیں گی۔ آگے جا کر کے سلیمان کو پانی وضو کرنے کے لیے پانی تلاش کرنا تھا، تو ان کے ساتھ جو ہدہد رہتا تھا وہ ایسا وگیانک تھا کہ وہ زمین کو دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ اس کے نیچے پانی اتنی، یعنی یہاں پر پانی اتنے نیچے موجود ہے۔ ایسا وگیانک تھا۔ اب آپ کو ضرورت پیش کی پڑی تو آپ نے کہا مالی لا الہدہد، ارے یہ ہدہد کہاں ہے؟ اب وہ ہدہد تھا نہیں وہاں۔ ارے آپ کی حکومت اور ہدہد نہیں تھا؟ تو آپ نے کہا آنے دو اسے، میں سزا دوں گا، یا پھر وہ کوئی بات بتائے کہ غائب کیوں ہوا۔ اب وہ آیا کچھ دیر کے بعد، تو بیچ میں اس کو کچھ پرندوں نے بتایا کہ آج ایسے ایسے چمڑی ادھڑے گی تمہاری۔ اس نے کہا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ کوئی عذر بیان کرے گا تو سنا جائے گا۔ تو کہا تب ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ گیا، جا کر کے عذر بیان کیا کہ بادشاہ سلامت، میں ایک ایسی سلطنت میں پہنچ گیا تھا جہاں پر حکومت کوئی مرد نہیں عورت کر رہی ہے، اور اس عورت کا نام تھا بلقیس۔ میں مختصراً سنا دوں آپ کو، چونکہ مجھے کچھ اور بتانا، یہ میں تمہید بنا رہا ہوں مکمل۔ تو آپ نے کہا اچھا کیا کیا دیکھا تم نے؟ کہا میں نے دیکھا وہاں اس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے مختصر یہ ہے کہ آپ نے اپنے سب لوگوں کو جمع کیا، خط لکھا، اور خط کی شروعات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط میں دعوت، اب یہ دعوت دی گئی کہ یا تو تم پیغام توحید مانو، نہیں تو پھر ہمارے، ارے بولو زور سے یار۔ اور اس نے بھی مشورہ شروع کیا، اور مشورہ اس نے بھی اپنے سارے وزیروں سے، اس کی بھی بھئی سینا تھی بڑی، وہ بھی مطلب پریسیڈنٹ تھی وہ عورت، تو سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ اس نے کہا تم میں طاقت نہیں ہے سلیمان کے لاؤ لشکر سے مقابلے کی، اس لیے ایسا کرو کچھ تحفہ دے کر کے پہلے تو آزمایا جائے۔ تحفہ بھی بھیجا گیا، تو آپ نے کہا ہمیں تحفہ نہیں چاہیے۔ اب ادھر سے وہ چلی، اور اس کا جو تخت تھا جو بڑی قیمتی چیزوں کا بنا ہوا تھا، جس پہ سونا چاندی ہیرے
جواہرات جو آج کے اعتبار سے اگر دولت کو اماؤں کروں تو ٹریلین، اور میں زیرو لگاتے لگاتے تھک جاؤں گا، اتنے زیرو آئیں گے، اتنی سمپتی کا وہ تخت و تاج تھا، 7 دروازوں میں بند کر کے لوک کر کے آئی، وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر کے آ رہی ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اپنے درباریوں سے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے یہ تخت میرے دربار میں آ جائے، اور بلقیس اب قریب ہی آ چکی ہے، یعنی زیادہ فاصلہ نہیں رہا ہے۔ جب اتنا کہا قال عفریت من الجن، تو ایک سرکش جن، ایک طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا سردار بادشاہ سلامت، اے اللہ کے پیغمبر، پیغمبر ابن پیغمبر، اے نبی ابن نبی، آپ مجھے اشارہ کریں تو آپ کے کرسی پہ اٹھنے سے پہلے پہلے وہ تخت تمہارے دربار میں ہوگا۔ ارے ولیوں کی طاقتیں ناپنے والوں ذرا طاقت دیکھو، اللہ جب عطا کرنے پہ آتا ہے تو ایک جن کو اتنی طاقت دیتا ہے۔ کیا مطلب تھا کرسی سے اٹھنے سے پہلے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صبح میں بیٹھتے تھے تو فیصلے کر کے شام میں اٹھتے تھے، تو اس نے یہ کہا کہ دوپہر میں یہ بات پوچھی ہوگی، صبح میں ظاہر سی بات ہے، تو کہا آپ اتنے اپنے معاملے نپٹا نہیں سکیں گے، اتنے میں لے آؤں گا۔ یہ میں قرآن سے بتا رہا ہوں، قرآن سے، سورہ نمل 19واں پارہ پڑھو، ترجمہ اور تفسیر اور طاقت دیکھو۔ تو آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ ارے بھئی یہ بھی کم بڑی بات تھوڑی، آپ تو اگر میں پیدل منگوانے لگوں تو سالار پوچھا نہیں لا سکتے، کئی جگہ تو راستے میں گر جاؤ گے، ارے بولو۔ اب سنو قرآن کیا کہتا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ بتاؤ بے حضرت آیا صحیح پڑھی ہے میں نے؟ اب ایک دربار میں سے وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور یہ کون تھے؟ جن نہیں، کوئی فرشتہ بھی نہیں، وہ انسان تھا۔ الگ الگ روایت ہے کہ کیا نام تھا، مگر زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں ان کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ کیا نام بتا رہا ہوں، بولے نا زور سے ذرا۔ کس کے دربار کا ولی ہے یہ؟ سلیمان علیہ السلام کے۔ اور پاور کہاں سے بتا رہا ہوں؟ قرآن سے۔ وہ کہنے لگا حضور اجازت دیں مجھے، پلک جھپکنے سے پہلے پہلے تخت آپ کے دربار میں لا کر کے رکھ دوں گا۔ یعنی پلک جھپکنے سے پہلے، قبلہ کا لفظ ہے، قبلہ ان یرتد الیک طرفک، یعنی آپ پلک جھپک بھی نہیں پائیں گے کہ تخت بلقیس کہاں پر ہے۔ ارے میلوں کے فاصلے پر ہے، میلوں کے فاصلے پر، کتنی دور ہے، 7 تالوں میں بند ہے، کتنا بھاری تخت و تاج ہے، مگر طاقت دیکھو خدا کے ولی کی۔ اور ایسا نہیں کہ اس نے صرف دعویٰ کیا ہو، کوئی یہ کہہ دے کہ نا صاحب یہ تو دعویٰ تھا، لایا کہاں؟ قرآن کہتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلے وہ تخت وہیں پر رکھا۔ طاقت دیکھیں، تخت وہاں پر، یعنی وہاں پر موجود، تخت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ مجھے میرے مسلمان بھائیوں، جب سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو حضور کی امت کے ولیوں کی طاقت کا کیا عالم ہوگا؟ اور حضور کی امت میں بھی جو اولیاء کرام ولیوں کے سردار ہوں یا سردار کے پاس سردار ہوں، ان کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ ارے میرے بھائی، یہ جو طاقتیں دی جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کی نجی اپنی طاقت ہے، نہیں، یہ خدا کے حکم سے طاقت ملتی ہے، خدا کی عطا سے طاقت ملتی ہے۔ یار ایک چھوٹے سے موبائل کی جو چپ ہوتی ہے اس کے اندر انسان کے دماغ نے یہاں تک پہنچا دیا کہ سارا ڈیٹا موجود ہے، اس میں بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اس میں ویڈیوز موجود ہیں، آڈیوز موجود ہیں، یعنی جو سرمایہ پوری آپ کی عمارت میں جتنی کتابیں نہ آ سکیں، چھوٹی سی چپ کے ذرا سے حصے میں آ گئی۔ ذہن انسانی جب یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو حضور کے غلاموں کی
طاقت کہاں تک پہنچ سکتی ہے. اس لیے اللہ والوں کی طاقت کو مت ناپو اور جاہل بدعتی لوگوں کی خرافات کی وجہ سے خدا والوں سے بدگمان مت ہونا. اللہ والے ہوتے ہیں. اگر کوئی جاہل بدعتی خرافات کرنے والا ان کے نام پر خرافات کرتا ہے تو قیامت کے دن الٹا لٹکا دیا جائے گا، الا یہ کہ اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے. تو یاد رکھو اس کا اپنا قصور ہے. جہاں تک بزرگوں کی طاقت کا معاملہ ہے، جب قرآن کے مطابق یہ طاقت ان کے دربار میں ایک ولی کی اتنی تھی تو ذرا سوچو حضور کے غلاموں کی طاقت کا عالم. میں نے قرآن سے بتایا آپ کو. اچھا یہ تخت آ بھی گیا. اب انہوں نے جب تخت آیا تو دربار میں یہ بات آئی کہ اس کے کچھ حصے ادھر ادھر کر دو تاکہ وہ آئے تو پہچان نہ سکے. اب وہ آئی بلقیس اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ. اس نے جب وہ تخت دیکھا، اب اپنا تخت، وہ سوچ رہی ہے 7 تالوں میں بند، مگر اتنی بھی نادان نہ تھی جو اپنے تخت کو نہ پہچانتی. انہوں نے کہا یہ تو بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو وہی ہے. وہ طاقت سمجھ گئی. پھر بہرحال وہ داخل اسلام ہوا. بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام. میں نے تمہیں یہاں صرف یہ پوری بہت ڈیٹیل ہے اس میں نے مختصراً آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ ولیوں کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی یہ نجی طاقت ہے. نہیں، یہ اللہ کے حکم سے طاقت ملتی ہے بطور کرامت. زور سے بولیں بطور. ارے بھئی کوئی کہنے لگے ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تو بھلے آدمیوں کرامت کہتی ہیں اسے جو سمجھ میں نہ آئے. ارے اللہ کے بندو جو سمجھ میں آ جائے گا تو وہ کرامت ہی کہاں ہوگی. وہ ہوتی اس لیے ہے تاکہ اسلام کی سچائی لوگوں کے دلوں میں بیٹھے اور بندہ یہ سوچے کہ یہ خدائے تعالیٰ کی طاقت کے حوالے سے دنیا میں نمونے دکھائے گئے. یہ مطلب باقی سب سے بڑی طاقت اور حقیقی طاقت احکم الحاکمین کی طاقت. اللہ ہی سب کو طاقت دیتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. کہ اللہ تو جسے چاہے حکومت دے وہ جس سے چاہے لے لے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جسے چاہے عزتوں کے تاج پہنا دے وہ جسے چاہے ذلت میں ڈال دے. بیدک الخیر. میرے مولا تیرے دست قدرت ہی میں تمام بھلائیاں ہیں. انک علی کل شیء قدیر. یا اللہ تو ہی ہر عزت ذلت اللہ کے دست قدرت میں. بولی ہے کہ نہیں؟ تو آج جو یہ ہمارے اوپر آپ کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں تو ان سے گھبرایا مت کرو. یہ سوچا کرو انہوں نے موقع دیا ہے. ایسے بہت آئے جنہیں موقع ملے مگر بتاؤ آخر میں مرنے کے بعد کیا ہوا ہوگا ان کا سماچار وہ تو باہر نہیں آتا ورنہ پتہ چل جاتا. بولو یار زور سے بولو. پڑھو میرے ساتھ. نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بے جا کسی کے حق میں برا کر رہے ہیں جو. بے جا کسی کے حق میں برا کر رہے ہیں جو. ایک دوسرے کے راز گواہ کہے ہیں جو. کوئی بتائے ان کو عیسائیت کا ترجمہ. بولو. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. آپ حضرات کو نیند آنے لگی کیا؟ نیند تو نہیں آ رہی. پڑھیے میرے ساتھ سارے حضرات پڑھیے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ. پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ. پتھر کو موم کو پتھر بنائے وہ. اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے دوا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن
تشاء وتذل من تشاء. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے. اپنا قدم قدم پہ نگہبان ہے خدا، وتعز من تشاء